السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی تکلیف پہنچنے پر صبر کرے۔ یہ بھی تقریباً بہت ہی کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی تقدیر کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ خواہشات کے خلاف صبر کرنا۔ خواہشات کے خلاف جو صبر کرنا ہے، صبر کی یہ جو دوسری قسم ہے، یہ تو تقریباً اس دنیا میں بہت ہی کم افراد ایسے ہوں گے جو اپنی خواہشات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو دبا رہے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی سمجھ لیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی خواہشات کی تکمیل ہو جائے۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ پیسہ کماتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بس ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری خواہش پوری ہو جائے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو۔ فقط اور فقط ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بالطف زندگی نصیب نہیں ہوتی، سکون والی زندگی نصیب نہیں ہوتی، اور زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، وہ زندگی کے مقصد سے ہی دور ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اس قول کا خلاصہ یہی ہے کہ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو انسان صبر کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صبر کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اپنی تقدیر کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور صبر کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف صبر کرنا۔ لیکن اکثر لوگوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنا لی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی خواہشات کی تکمیل ہو جائے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کا گناہ کر ڈالتے ہیں، ہر قسم کا جو ہے نا گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اندر صفت انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے، صفت حیوانیت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ ہر قسم کا گناہ اپنے لیے باعث آر تو کیا سمجھتے، فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو تکالیف پر بھی صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے اپنے خواہشات کے خلاف بھی صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔